اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بار ماہ رمضان شریف میں درود قرآن عظیم یہاں پر اہتمام رہا، یہ بہت خوش ہے اور ان کا سادگی ہم بتا نہیں سکتے. کبھی کبھی کسی کام میں ان سے زیادہ انہیں ہم ترجیح دیتے ہیں. کسی کام کاج میں یہ چھوٹے جو حافظ تاظم محمد تعلیم صاحب کو ترجیح دیتے ہیں اس لیے کہ انہیں صرف قرآن پڑھنا آتا ہے، باقی آپ کسی چیز میں آگے نہیں ہے. دیکھنے میں بہت عمر لگتا ہے اور عمر نہیں داڑھی نکل رہے ہیں. ویسے بھی کوئی اگر داڑھی لگ لیتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے 50-60 سال کا عمر ہے، اور 60-70 سال کا عمر کلینشا ہوتا ہے تو لگتا ہے 30 سال کا ہے. بالکل مبسط ہے. بہرحال انشاءاللہ آنے والا جلسہ دستار بندی میں ان کی دستار بندی ہوگی. اس سال فارغ ہوئے، بڑے خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی فارغ ہوئے نہیں، ابھی ہوں گے اپریل میں، اور قرآن عظیم سنا دیا. یہ سبحان اللہ. ابھی فارغ نہیں ہوئے، ابھی فارغ ہوں گے. ابھی حافظ ہونے کا ڈگری نہیں ملا، ڈگری ملے گا ابھی آنے والا نہیں. اور جنہوں نے سماعت کے فرائض انجام دیے، محمد تعلیم صاحب ماشاءاللہ یہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے، الحمدللہ تعالیٰ 26 پارہ پڑھے ہیں. ذرا پہلے بھی سب کچھ دیکھا رہو، یہ دیکھیں ماشاءاللہ 26 پارہ ہے اور چند مہینے میں ان کا بھی ختم ہو جائے گا. ماشاءاللہ بہت ظہیر ہے. انشاءاللہ آنے والا سال یہ بھی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ تھوڑا سنوائے گا، کیونکہ سنانے کے ابھی قابل نہیں ہے، عمر نہیں ہے. شرط ہے نماز تراویح میں قرآن کریم سنانے کی عمر کا ہونا. تو ایک عمر کا مسئلہ ہے تو یہ بھی بتا دیتے ہیں. نماز میں اگر بیچ میں بچہ آ جائے تو بچہ اگر نابالغ ہو مگر قرآن پڑھنا آتا ہے، نماز پڑھنا آتا ہے، نماز کے فرائض کو فرائض سمجھتا ہے، واجبات کو واجبات سمجھتا ہے، رکوع کو رکوع سمجھ رہا ہے، تو وہ بہت کے بیچ میں نماز پڑھ سکتا ہے. بہت کے بیچ میں نماز پڑھ سکتا ہے. امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تکبیر بھی پڑھ سکتا ہے. ہاں خاص امام کے پیچھے کھڑے نہیں ہو، امام کے پیچھے وہ آدمی کھڑا ہو جو مسئلہ مسائل کے ساتھ ساتھ بالغ بھی ہو. اس لیے کہ اگر امام سے کوئی حادثہ ہو گیا، مان لیجیے طبیعت خراب ہو گئی یا ریا خارج ہو گیا، تو پیچھے والا نماز پڑھا ہے، پیچھے خاص امام کے پیچھے جو امام کے قائم مقام ہو. یہ نہیں کہیں پر بھی کھڑے ہو جائے، داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ سب کچھ ہے، انہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھی جائے، یا جو رکعت اس رکعت میں امام کی غلطی ہوا اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، کیا طریقہ ہے. اتنا علم ہونا ضروری ہے. اب کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے، اور ہم تو واقف ہیں ان سے جو بیٹھے ہوئے، انہیں اگر ہیڈ کی بات کہتے ہیں تو برا مانتے ہیں. آج کل بڑا سچائی ظاہر کرنا بڑا خطرہ ہو گیا. مگر انسان کے اندر اتنا عاجزی ہو، کوئی اگر غلطی بتائے تو جزاک اللہ کہے، اس کے احسان مانے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث یاد ہے تو شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد. المسلمون مرآۃ المسلم، مسلمان کا آئینہ ہے. میرے اندر کوئی کمی ہے تو آپ مجھے بتائیں، آپ کے اندر اگر کوئی کمی ہے ہم آپ کو بتائیں. اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے. مسلمان کا آئینہ ہے، اور
ابھی چند روز پہلے میرے جوان بھائی سے میں نے کہا کہ وضو کر کے جب بیٹھے وہ سنتیں پڑھ رہے ان کا ایک دن تو خشک ہے اور باقی اعضاء کے پانی ابھی خشک ہوا نہیں ہے. اور میں پیچھے دیکھ رہا تھا تو انہوں نے سلام جب پھر کیا تو میں نے کہا بھائی آپ دوبارہ پھر دو کے آؤ, آپ کے ایک بالکل خشک ہے. تو کہنے لگا نہیں صاحب وہ خشک ہو گیا. میں نے کہا نہیں ابھی بالکل وائٹ وائٹ چل رہا ہے. ایک حصہ پانی سے دھونے کے بعد اگر خشک ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے. میں نے انہیں ثابت کر کے دکھایا دیکھیے یہ حصہ بھی خشک ہو گیا اور یہ حصہ اس حصے میں پانی پہنچا ہی نہیں مگر مانا ہی نہیں. امام کی باتوں سے ڈال دیا تو سب میں نے دھویا تھا. ابھی ابھی انسان آپ وضو کر کے آئے اتنے جلدی خشک تو ہو جائے گا. بہرحال کوئی آدمی اپنے غلطی ماننے کو تیار نہیں. ہاں امام کا اگر غلطی ہو تو ہر ایک کو بتانے کا حق نہیں. امام محلہ کا بادشاہ ہے, امیر ہے, حاکم ہے, چاہے کتنا ہی کم عمر کا ہو, اس کا اگر کوئی غلطی ہے محلے کے باوقار آدمی حجرے میں جا کے پیار محبت سے سمجھائے یا باوقار کوئی نہیں ہو اس کے استاد کو ڈھونڈو, اس کے بڑے کو ڈھونڈو. ہر ایک کو امام کو غلطی بتانے کا حق نہیں ہوتا ہے. امام ہے بھائی, اگر کوئی غلطی تو ہوتا ہے امام کیا بڑوں سے بھی ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہ اماموں سے غلطی نہیں ہوتا ہے, اگر غلطی ہو اس طرح بتانے کا ہے. مگر میرے بھائی کو اپنی غلطی کو سنبھالنے کی کوشش کرو. مثال کے طور پر ہم یہاں پر 100 لوگ ہیں, اگر ہم پوچھے بھائی دعائیں قنوت سناؤ, اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر, آخر تک بتائیے کتنے لوگ سنا سکتے ہیں؟ نہیں سنا سکتے ہیں. اور نماز روزانہ پڑھ رہے ہیں اور یہی دعائیں قنوت نماز وتر میں ہمیں روزانہ پڑھنا ہے. تنہا پڑھ رہے ہیں تب بھی ہمیں پڑھنا ہے, پڑھنا واجب ہے. امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تب بھی ماہ رمضان شریف میں امام کے پیچھے پڑھنا تب بھی مقتدی کے لیے پڑھنا واجب ہے. تو یہی دعائیں قنوت روزانہ ہمیں پڑھنے کا ہے, وہ ہمیں یاد نہیں ہے. بار لوگ کہتے ہیں قل اللہ سے پڑھتے ہیں, ارے یہ دعا ہے اسے یاد کرو. ایک آدمی وہ ہے, ایک بچہ وہ ہے جو کبھی غلط لکھ لیتا ہے, ٹیچر کیا کرتا ہے سمجھاتا ہے نا اس کو صحیح کرو, دوبارہ غلطی کرتا ہے صحیح کرو, تیسرا کرتا ہے صحیح کرو, پھر کئی دن ہونے کے بعد بھی اسے ڈانٹ ٹپٹ دیا جاتا ہے اور پھر عاجز کر دیتا ہے ٹیچر کو, پھر اسے مارنا پڑتا ہے. تو پھر بھی اگر صحیح نہیں کرتا ہے تو اسے اسکول سے نکالا جاتا ہے, یہ کام نہیں کرتا. تو یہی بات ہے بھائی, ہم نماز میں جو غلطی کرتے ہیں ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ پر گزر کر دے گا, 2 دن کر دے گا, کب تک کرے گا؟ ہمیں تو چاہیے اس کو صحیح کرے. اور نماز جنت کی کنجی ہے, اور کسی چیز کو جنت کی کنجی نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کسی چیز کو جنت کی کنجی نہیں فرمایا. آدمی اگر زکات ادا کرے زکات جنت کی کنجی نہیں, حج ادا کرے تو حج بھی جنت کی کنجی نہیں, اور بھی جو عبادتیں اسلام کی بنیاد پر جنت کی کنجی نہیں. جنت کی کنجی ہے تو نماز
کے وضو صحیح نہیں کہ جس طرح جنت کی کنجی نماز ہے اسی طرح نماز کی کنجی وضو ہے. وضو اگر نہیں ہوا صحیح تو نماز کیسے صحیح؟ بہرحال ہمیں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے. اور زکات کے سلسلے میں سوچتا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. اس دن ان کے مالوں کو تپایا جائے گا جو زکات ادا نہیں کرتے, جو جمع کرتے رہتا ان مالوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور وہ پیشانی اور پیٹھ اور کمر پر داغیں لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم, آج مجھ سے کیوں ڈر رہا ہے؟ میں وہ تیرا وہ خزانہ ہوں جو تم نے سنبھال کے رکھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون, مزہ لے, مزہ چکھ لے جو تو نے جمع کیا. تو حاضرین, زکات جو ہے یہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے جو صاحب نصاب ہے. جو زکات اسلام نے کیوں رکھا ہے؟ یوں رکھا ہے کہ جو آدمی کمزور ہے ہر آدمی اپنی زکات ادا کر کے اس کی کمزوری کو دور کر دے اور آنے والا سال یہ بھی زکات دینے لگے. یہ ہے طریقہ. ہم یہاں پر 100 لوگ ہیں, 100 میں 5 لوگ ایسے بہت غریب ہیں, مفلس ہیں. اگر ہم 10 لاکھ کی نہیں 4 لاکھ کی مالیت رکھتے ہیں کھا پی کے, سال بھر کے کھا پی کے 4 لاکھ کی مالیت رکھتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کے اوپر کتنے 10,000 روپے زکات بنتا ہے. اور یہی 5 لوگ ہو یا 10 لوگ ہو, کسی ایک مفلس کو خاندان کے ہو یا محلے کو اکٹھا کر کے دے دیا جائے اور اسے کہا جائے بھائی کاروبار کرو. تو آپ بتائیے ایک آدمی کو ایک جمع رقم 50,000 5 آدمی اگر دے یا 10 آدمی مل کر اسے 1 لاکھ روپیہ رقم دے زکات کا, تو یقیناً 1 سال کے اندر اس کے مفلسی ختم ہو جائے گا. آنے والا سال وہ بھی زکات دینے لگے گا. یہ طریقہ. آج بتائیے کتنے لوگ ہیں زکات نکالنے والے؟ بہت کم ہے, بہت کم ہے. 5% بھی اگر بتایا جائے تب بھی کم ہے. 5% بھی زکات ادا نہیں کرتے. زکات کن پر ہے؟ جو آدمی کھا پی کے 52 تولے چاندی خرید کر سکتا ہے, اس کے پاس اتنا رقم ہو, کھا پی کے 52 تولے چاندی خرید کر سکتا ہے, اتنی طاقت رکھتا ہے, تو وہ اپنے مال کی زکات 2.5% نکالے. 52 تولہ چاندی کی قیمت میں نے پرسوں ایک سنار سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا کہ اس آج کا ریٹ جو ہے 1,000 روپیہ, تو 52,000 روپیہ ہو گیا. کبھی وقتاً فوقتاً آدمی غریب ہو سکتا ہے, آدمی کے اوپر کیش نہیں ہو سکتا, مگر ہماری عورتوں کے پاس زیور ہے, ان زیور کا بھی زکات نکالنا ہے. اگر 1 تولہ بھی سونا ہے اس عورت کے اوپر زکات فرض ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے بھائی؟ 1 تولہ سونا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کچھ پیسہ بھی ہے, اور 1 تولہ سونا کی قیمت کیا ہے؟ 70-80 ہزار روپیہ ہوگا. تو 52 تولہ چاندی خریدنے کا قیمت رقم چاہے کیش کے شکل میں ہو یا چاندی کے شکل میں ہو, سب بیچ باچ کے اتنا رقم بچتا ہے, تو ایسے آدمی کے اوپر فرض ہے وہ اپنے مال کی
ज़कात निकाले। और एक जब ज़कात का सिलसिला शुरू हुआ तो एक बात की वजाहत हो जाए, किसी ने 100 गज का प्लाट खरीदा बेचने के गरज से, तो वो 100 गज के प्लाट जब 1 साल हो जाएगा उसकी ज़कात मिलेगी, ज़कात अदा करना है। और 100 गज का प्लाट चाहे 5 लाख का हो या 4 लाख का हो या 3 लाख का हो, वो असली रकम की ज़कात निकलेगा। चाहे 1 साल में बिके या 2 साल में बिके या 4 साल में बिके या 5 साल के बाद बिके। 5 साल अब आपकी के पास जो था वो प्लाट खरीद लिया, अब कैश रकम नहीं, तो 3 साल के बाद अगर बिकेगा तो 3 साल का ज़कात निकलेगा उतना रकम का। किसी के पास मकान है, वो मकान जो बेचने के गरज से खरीदा हुआ हो, अपने जरूरियातें असली में कोई ज़कात नहीं। मेरे पास गाड़ी है, 4 व्हीलर गाड़ी है, ज़कात नहीं। मेरे पास ट्रैक्टर है हल चलाने का, ज़कात नहीं। घर के फ्रिज है, मशीन है, घर के सामान है, इन चीजों पर ज़कात नहीं। इसे कहते जरूरियत असली। आदमी ने 4 लाख के सामान दुकान में भर दिया, अनाज भर दिया, साल पूरा हो गया, वो 4 लाख जितने लाख के सामान भरा उतने सामान का पैसा और ज़कात निकालेगा। कपड़े वालों ने 10 लाख के कपड़ा भर दिया दुकान में, साल पूरा हो गया, ज़कात निकलेगा। अगर इन सारी चीजों को अगर बिका नहीं तो कपड़े निकाल के दे लो गरीबों को, कपड़े 2.5%। किसी ने गल्ला पड़ दिया, गल्ला भी निकालेगा अगर पैसे रकम नहीं। औरत के पास ज़ेवरात है, कैश नहीं, ज़कात निकाल लेगा। शरीयत कहता है ज़ेवर काट के 2.5% निकाल के दे। तो हाजिरीन, अगर आदमी 2.5% ज़कात नहीं निकालता है तो सारे पूरे रकम जो है वो हराम होता है, नाजायज होता है, वो पाक नहीं होता है। और 2.5% निकाल दिया तो सारे माल और दौलत पाक हो जाता है। बहरहाल इसमें मुसलमानों के बहुत कमी है, ज़कात निकालते नहीं, ज़कात निकाला करें। और एक फजीलत हम बताते, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक साहब ने कहा, साहबी रसूल, या रसूल अल्लाह, मैंने ज़कात निकाला था, मेरे ज़मीन पर इस साल 13 बारिश का ककड़ी आया, ककड़ी। तो हुजूर ने फरमाया ये ज़कात की फजीलत है। माल अल्लाह के राह में देने से कमता नहीं, बढ़ता है, बरकत देता है। बहरहाल हम मुसलमानों को तौफीक दे, वरना ये माल और दौलत जो आदमी बड़ा संभाल के रखता है, कल हमारे लिए खजाना बने, वो अश्धा बनेगा। जो आयत करीमा हमने पढ़ा, जहन्नम के आग में तपाया जाएगा, और फिर पेशानी और चेहरे और इधर उधर सब पर लगाया जाएगा, और ये कहेगी कि आज चख ले, तुमने जो हिफाजत करके रखा था, आज मजा ले ले। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें हिदायत फरमाए, नेकी की तौफीक